السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے تعلق سے بہت اہم کلپ ہے۔ ہماری نماز نبی کے طریقے پر ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے قیام کی سنتیں کیا ہے، رکوع کی سنتیں کیا ہے، سجدے کی سنت طریقہ کیا ہے، اسی طریقے سے اتحیات میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو سارے رکن الگ الگ شارٹ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ قیام کی سنتیں، یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، جو قیام ایک فرض عمل ہے، وہ ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا۔ عام طور پر بعض لوگ جب یہ بات آتی ہے کہ قیام کے اندر نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے تو چہرہ بھی سجدے کی طرف کر لیتے ہیں، جبکہ چہرہ منہ جو ہے سیدھا ہو، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ تو قیام کے وقت ایک دم سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو پست نہ کرنا۔ پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، ایک دم جب پاؤں ہو ایک دم سیدھے ہو، ایسے پھرے ہوئے نہ ہو۔ عام طور پر جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کی پنجے جو ہے ایسے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی طریقے سدھارنے کے لیے ضروری ہے۔ پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، ایک دم پاؤں سیدھا ہو، جتنا فاصلہ دونوں ایڑیوں میں ہے اتنا فاصلہ دونوں پنجوں میں ہو۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ اس میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ کانوں کو چھونا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی جو ہے سدھار کے لیے ضروری ہے۔ کندھوں سے اوپر ہو، کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھانا، کانوں کو چھونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، یعنی بعض لوگ ہاتھ جب کانوں تک اٹھاتے ہیں تو یا ایسے کر دیتے ہیں یا ایسے کر دیتے ہیں۔ ہتھیلی جو ہے دونوں وہ قبلے کی طرف ہو دونوں ہتھیلی۔ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، نہ زیادہ کھلی ہوئی ہو نہ زیادہ پوری بند ہو، یعنی ہاتھوں کی انگلیاں نہ تو زیادہ بالکل بند ہو نہ ایک دم کھلی ہوئی ہو، اپنی حالت پر رکھے بس۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، جب امام تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، مقتدی بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، یہ بایاں ہاتھ ہے یہ دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھی سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، یعنی ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھنا اور چھوٹی اور انگوٹھے کے ذریعے سے حلقہ بنانا اور 3 انگلیوں کو اس کے اوپر رکھنا، اور ہاتھ بالکل ایک دم اس طرح ہو۔ بعض لوگ سستی کے ساتھ نیت باندھتے ہیں تو ہاتھ اس طرح نکلا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جسٹ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ہاتھ ایسے نیچے لٹکا ہوا نہ ہونا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ نماز کے اندر ہاتھ کو جسٹ ناف کے نیچے باندھنا، ایسے نیچے لٹکا کے نہ رکھنا۔ اسی طریقے سے قیام کے اندر ثنا پڑھنا، اسی طریقے سے قیام کے اندر پاؤں جو ہے یا کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہو یا زیادہ زیادہ 1 بالش کا، ایک بہتر طریقہ ہے، ورنہ اپنی سچویشن اپنی باڈی کے حساب سے آرام سے سیدھا کھڑا ہونا۔ تو یہ جو ہے قیام کی سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام سنتوں کے مطابق قیام یعنی نماز کا یہ اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔